الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ جتنا ادب ہوگا اتنا زندگی میں نفع ہوگا، اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھیں اور بات کو دھیان کے ساتھ سنیں، آپس میں باتیں نہ کریں، اور تمام بہنیں قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والی بہنوں کو دروازے پر جگہ خالی ملے۔ تھوڑا آگے آگے سرک جائیں اور اپنے سروں کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔ جس مجلس میں عورت کے بال نظر آتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے اپنے سروں کو اچھی طرح ڈھانک لیں اور ایک مرتبہ اپنے من ہی من میں درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھو میری دینی ماں اور بہنوں، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ ہم سب کلمے والی ہیں، ایمان والی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کی کوکھ بھی مسلمان دی اور ماں کی گود بھی مسلمان دی، اور ہمیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کے گھر میں پیدا کیا۔ اب جیسے ہم مسلمان ہیں ایسے ہمارے کام بھی مسلمان والے ہونے چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھتی ہو کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی نام لگا ہوا ہے، اور وہ نام اس کے کام کی مناسبت سے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کا کام ہے علاج کرنا، اور وکیل صاحب ہے تو ان کا کام کیس لڑنا، اور معمار صاحب ہے تو ان کا کام ہے تعمیر کرنا، موچی ہے ان کا کام ہے جوتے چپل سینا۔ جیسا نام ہے ویسا کام ہے۔ ایسے میری بہنوں، اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان نام دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو۔ اسلم تسلیم، کہ ہم تسلیم کریں اللہ کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو۔ اس کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے۔ ہم صرف کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، اور ہم صرف اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی کہ ہمارے کپڑوں کی ضرورت پوری ہو جائے، ہمارے چپل کی ضرورت پوری ہو جائے، ہماری جیولری کی ضرورت پوری ہو جائے، شادی بیاہ ہو جائے، 2-4 بچے ہو جائیں اور پھر زندگی پوری ہو جائے، کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ تو زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد میری بہنوں سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ صاحب جلالین کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ پاک نے انسان اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو میری بہنوں ہمارے دلوں کے اندر اتارنا، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد ہے، کہ ہمارے دلوں کے اندر سے یہ آواز آئے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہے، بیماری اور صحت کے مالک اللہ ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک، اور قطرے سے لے کر سمندر تک، اور چونٹی سے لے کر جبرائیل تک، یہ ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ ساری کے ساری مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کا یقین بنے، یہ ہمارے دلوں کے اندر کا وجدان بنے
یہ ہمارے دلوں کے اندر سے آواز آئے کہ نہیں، ہر حال میں اللہ سے کہوں گی، اللہ میرے مسئلے حل کریں گے، اللہ میری پریشانی کو دور کریں گے، اللہ میری مصیبتوں کو دور کریں گے۔ صحابہ کے زمانے میں اور نبی کے زمانے میں صحابہ کی عورتوں کا ذہن یہ بنا تھا، عورتوں کا یقین یہ بنا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک عورت مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی آیا۔ اس کے لڑکے کی عمر 12-13 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو مسجد نبوی میں روک لیا اصحاب صفہ کے ساتھ، اور اس کی ماں کو مدینے میں نصرت والے گھر میں بھیج دیا جہاں پر نصرت والی بہنیں رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مدینے میں وبائی بیماری پھیلی، جیسے اس زمانے میں بیماری پھیلتی ہے کرونا کی اور دوسری جو بیماریاں ہیں، ایسے اس زمانے میں مدینے میں ایک بیماری پھیلی اور اس بیماری میں بہت کثرت سے اموات ہونے لگی، موتیں ہونے لگی، اور اسی بیماری میں ان کا لڑکا گزر گیا، انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے چادر اڑا دی اور اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی فلانے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم غسل دے کر کفن پہنا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی ماں کو خبر کرو۔ اب ان کی ماں مدینے میں ایک مکان میں ٹھہری تھی، ان کی ماں کو خبر کی گئی تو ان کی ماں وہاں سے نکل کر مسجد نبوی میں آئی، اور جہاں پر اپنے بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی اس بچے کی لاش کے پاس آ کر اس بچے کے دونوں پیر پکڑ کر اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ تو اس میرے بچے کو قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا اور تو اس کو آج بھی زندہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن زندہ کرے گا، یہ میرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر آج تو نے مجھے میرا بچہ واپس کر دیا اور میرے بچے کو تو نے دوبارہ زندہ کر دیا تو میں اپنی برادری اور اپنے کنبے اور اپنے خاندان والوں کے تانے سے بچ جاؤں گی، ورنہ میرے خاندان والے مجھے تانا دیں گے کہ دیکھ تم مسلمان ہو کر مدینہ گئی، تیرا بچہ مر گیا۔ کہتے اس عورت کا اللہ سے صرف اتنا کہنا تھا کہ صحابہ کہتے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ بچے کے پیروں میں حرکت ہوئی اور وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس وقت تک زندہ رہا جب تک اس کی ماں زندہ رہی۔ کہ ایک ایک عورت کا اس زمانے میں ایسا ایمان اور ایسا یقین اور ایسا اللہ کے ساتھ کا تعلق تھا میری بہنوں کہ اپنے ہر مسئلے کو ہر عورت اللہ سے براہ راست حل کرواتی تھی۔ کہ اس زمانے میں کوئی اللہ والے کو نہیں ڈھونڈتی تھی، کوئی عامل کو اور کوئی علاج والے کو نہیں ڈھونڈتی تھی کہ کوئی مولوی صاحب کے پاس جا کے علاج کرا دو، کوئی عامل کے پاس جا کے علاج کرا دو، کسی سے کوئی تعویذ لے لو تاکہ اپنا کام ہو جائے، کوئی عمل بتا دو وہ عمل کر کے ہم جو ہے ہمارے کام کو کر دے۔ نہیں، اس زمانے میں ہر عورت کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور ہر مرد کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور ہر بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کہ یہ سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کے رخوں کو صحیح کرو، اپنے دلوں کا یقین صحیح کرو۔ یہ ایک مسلمان عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں میری بہن کرنے کے ضابطے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اور پیدائش سے لے کر موت تک اور سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہماری پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک عورت کو
زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس طریقے پر۔ کہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے مثال آج کی دنیا کی عورتیں نہیں ہیں۔ یہ ناچنے گانے والیاں ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے اندر کے جذبات یہی ہیں کہ ظاہر میں تو پردہ ہے اور ظاہر میں ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہماری بچیوں کے جذبات تو وہی ہیں کہ میں فلاں کے جیسے دکھوں، میں فلاں کے جیسی بنوں۔ کہ نہیں، قسم خدا کی میری بہن، یہ تیرے لیے نمونہ نہیں ہے، یہ تیرے لیے آئیڈیل نہیں ہے، تیرے لیے نمونہ اللہ کے نبی کی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، تیرے لیے نمونہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، تیرے لیے نمونہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ یہ وہ پاک عورتیں ہیں اور یہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونے والی عورتیں ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی ہیں اور جاتے جاتے اپنے شوہر سے کہہ کر گئی ہیں کہ اے علی، میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ فرمایا ہے علی، میں نے زندگی میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی غیر مرد نے مجھے نہیں دیکھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھی، جہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، کسی مورخ نے آج تک یہ نہیں لکھا کہ حضرت فاطمہ کا قد کتنا تھا، یہ طبیعت موٹی تھی، پتلی تھی، دبلی تھی، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کی قسم اس عورت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کہ پردہ تو اس کو کہتے ہیں، پردہ تو اس کو کہتے ہیں، برقع پہننے کا نام پردہ نہیں ہے کہ یہ فیشن والے برقعے، اللہ ہماری تمہاری حفاظت کرے۔ برقعے کا ڈیفینیشن، برقعے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے اور کسی غیر مرد کی نگاہ ہم پر نہ پڑے۔ اور یہ بات عجیب ہے کہ دنیا کا دستور ہے میری بہن، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو چھپایا جاتا ہے، جو چیز بے قیمت ہوتی ہے وہ دروازے کے باہر پڑی رہتی ہے۔ تم اپنے گھر میں نگاہ ڈالو، جو چیز تمہارے گھر میں قیمتی ہے اس کو حفاظت کے ساتھ کباڑ میں، تجوری کے اندر رکھتی ہو، اور جو چیز بے قیمت ہوتی ہے وہ دروازے کے باہر پڑی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمان عورت کو عزت دی، مسلمان عورت کو مقام دیا، مسلمان عورت کو اللہ نے پروٹیکشن دیا اور اس کو ایک حفاظت کی چیز بنائی، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا۔ لیکن ہماری ماں بہنیں اس پردے کے حکم کو توڑ کر اپنے آپ کو بے قیمت بنا کر اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی۔ عصر کی نماز کے بعد محلے میں نکلو تو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے یہاں دروازوں پر بیٹھنے کا رواج بن گیا۔ ارے میری بہن، اللہ نے تجھے تو اتنا قیمتی بنایا تھا اور اللہ نے تجھے اتنا بے مثال بنایا تھا کہ مسلمان عورت کا جب انتقال ہوتا ہے اور جب اس کے بچے اور اس کے گھر والے اس کی نعش کو لے کر قبرستان میں پہنچتے ہیں اور جب قبر میں اتارنے کا موقع آتا ہے تو ایک چادر پہلے پکڑی جاتی ہے اور اس چادر کے اندر پردے کے ساتھ تجھے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ تو بغیر پردے کے قبر میں آویں، تو جو اللہ اس کو پسند نہ کرتا ہو کہ میری بندی بغیر پردے کے میرے پاس قبر میں آوے، وہ اللہ اس کو کیسے پسند کرتا ہو کہ اس کی بندیاں بازاروں میں بغیر پردے کے پھرے۔ اس عورت پر شیطان کی لعنت، اللہ کی لعنت، اس عورت پر لعنت ہوتی ہے جو عورت اپنے گھر سے بن سنور کر نکلے تاکہ دنیا کے مردوں کو اپنی طرف کھینچ سکے۔
حدیث میں آتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، ایک تو اپنے یقین کو صحیح کرو، دوسرا اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح کرو۔ ایک پردے کا حکم ہے، دوسرا سادگی کا حکم ہے۔ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، شادی بیاہ میں، سواریوں میں، یہ 5 چیزوں میں سادگی لاؤ۔ اور اس کے لیے بھی نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ تمہارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی کے دسترخوان پر موت تک کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے گھر گئے، فتوحات کا زمانہ ہے۔ حضرت ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے نے اپنے ابا کو یعنی امیر المومنین کو کھانے کی دعوت دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کے گھر پہنچے کھانے کے لیے اور جب دسترخوان پر بیٹھے تو دیکھا دسترخوان پر ایک پیالے میں سرید ہے اور دوسرے پیالے میں گوشت ہے، تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، کھانا شروع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے نبی کا زمانہ دیکھا ہے، اور میں نے نبی کا گھرانہ دیکھا ہے، اور میں نے نبی کا دسترخوان دیکھا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں دیکھے، میں تیرے دسترخوان پر آج 2 سالن کو جمع دیکھ رہا ہوں، مجھے اس دسترخوان میں خیر نظر نہیں آتی۔ کتنی باریک بات ہے، کتنی باریک بات ہے۔ لیکن صحابہ کے سامنے میری بہن نبیوں کی زندگی تھی، وہ ہر موقع پر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر سوچتے تھے کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے پاس ایک مرتبہ دسترخوان پر مرغی بھنی ہوئی پیش کی گئی، سنو، جس کو ہماری زبان میں چکن تندوری کہتے ہیں، کہ پوری مرغی بھنی ہوئی پیش کی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ رونے لگی۔ پوچھا، رابعہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگی کہ اس مرغی کو پہلے ذبح کیا گیا اور اس کی جان نکالی گئی اور اس کے بعد اس کو آگ پر بھونا گیا۔ قسم ہے میرے رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر رابعہ کو اس کا رب معاف نہیں کرے گا تو رابعہ زندہ جہنم کی آگ پر بھونی جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، ہمارے لباس میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے مکانات میں، ہماری سواریوں میں سادگی کا پہلو ہو۔ جتنی میری بہن سادگی ہوگی اتنی زندگیاں آسان ہوگی۔ آج ہم جو پریشان ہیں نا، ہم ضرورتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، سنو، ہم تو خواہشات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کسی نے بڑی عجیب بات کہی، ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم سب خواہشات کے چکر میں ہیں، ایسا مکان ہونا، ایسی گاڑی ہونی، ایسے کپڑے ہونا، ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ معیار ہیں اور ہم نے ان کو کامیابی سمجھ رکھا ہے۔ قسم خدا کی اگر ان دنیا کی چیزوں میں کامیابی ہوتی تو میری بہن فرعون ناکام نہیں ہوتا، قارون ناکام نہیں ہوتا، شداد ناکام نہیں ہوتا، حامان ناکام نہیں ہوتا، ابو جہل، ابو لہب اور شیبہ اور عتبہ اور شیبہ یہ سارے کے سارے ناکام نہیں ہوتے۔ قسم خدا کی اچھے سے اچھا کھانا ان کے پاس تھا، اچھے سے اچھے کپڑے ان کے پاس تھے، اچھی سے اچھی سواریاں ان کے پاس تھی، اچھے سے اچھے مکانات ان کے پاس تھے، لیکن صرف ان کے ناکامی کی جو
وجہ بنی ہے وہ اللہ کے دین کا نہ ہونا ہے، کہ بے دینی نے ان کو ناکام کیا ہے۔ آج یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے یہی بات ہمارے گلے کے نیچے اتاری جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو بدل لو، ورنہ میری بہن موت ایک حقیقت ہے، موت ایک ناقابل یقین چیز ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہ ہر ایک کو پیش آنی ہے، غریب کو، امیر کو، فقیر کو، مالدار کو، دیہاتی کو، شہری کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو، عربی کو، اجمی کو، کوئی نہیں بچا اس سے، کوئی نہیں بچا اس سے۔ لیکن اللہ کے نبی نے بہت اچھی بات سمجھا دی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا سمجھدار ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والی سمجھدار ہے۔ وہ عورت بڑی ہوشیار ہے، وہ عورت بڑی سمجھدار ہے جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیں، جو چیز قبر میں ہمارے ساتھ جانے والی ہے اس کی یہاں تیاری کر لیں، اس کو یہاں پریپیئر کر لیں، اس کو یہاں ہم تیار کر لیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہی ہیں میری بہنوں، یہ سب چھوٹنے والی ہیں۔ جس دن میرے تمہارے بدن سے روح نکل جائے گی، ہمارے بدن کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، ہاتھوں میں سے بنگڑیاں اتار لیں گے، کانوں میں سے بالیاں اتار لیں گے، گلے میں سے چین اتار لیں گے، بالوں میں سے ریبن نکال دیں گے، 5 کپڑے کفن کے آپ کے لیے، 3 کپڑا کفن کا میرے لیے، وہ ہماری اولاد اس کپڑے میں کفن میں لپیٹ کر ہم کو اپنی قبر کے حوالے کر دے گی، اور قبر کے اوپر کھڑے رہ کر ہماری اولاد دونوں ہاتھ جھاڑے گی اور کہے گی تو جانے اور تیرا کام، ہم تو چلے۔ من و من مٹی کے نیچے ہمیں اور آپ کو سونا ہے۔ اس موت سے پہلے میری بہن موت کی تیاری کر لو، اپنے یقین کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ سب سے بڑا عمل اچھے اخلاق ہیں۔ آج نمازوں کی تو فکر ہے، کلمے کی فکر ہے، اخلاق کی فکر نہیں ہے۔ گھر گھر میں قطع رحمی کا عذاب اترا ہوا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، ساس بہو کے جھگڑے، دیورانی جھٹانی کے جھگڑے، بھابھی ننند کے جھگڑے، گھر بکھرے پڑے ہیں، اس کی وجہ سے اولادیں پریشان ہیں۔ یہ دین نہیں ہے میری بہنوں۔ اسلام کی بنیاد کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تو بنیادیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاق یہ دین کی چھت ہے، چھت، بغیر چھت کے مکان مکمل نہیں ہوتا، ایسے بغیر اخلاق کے دین مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی عادتوں کو سدھارو، اپنی عادتوں کو سدھارو۔ میں تو ہر اس ساس کو کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں آنے والی ہر بہو کو اپنی بیٹی سمجھو، اور ہر آنے والی بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ کسی نے بہت اچھا میسج لکھ کر بھیجا کہ اگر ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری لڑکیوں پر ہوتی تو آج دنیا میں کوئی ماں دکھی نہیں ہوتی۔ اس کے نیچے جواب لکھنے والے نے بڑا اچھا جواب لکھا کہ آج بھی اگر ہر بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ لے تو آج بھی کوئی ماں دکھی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ دونوں طرف کا ہے، دونوں طرف کا ہے۔
کہ آج ہمارے گھروں میں جو توڑ ہیں اور ہمارے گھروں میں جو پرابلم ہے اس کی وجہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ آج ہمارے گھر اعمال دعوت سے خالی ہے، اعمال نبوت سے خالی ہیں، اعمال عبادت سے خالی ہیں۔ ہاں، یہ بہت میں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، فوراً عورتیں کسی عامل کے پاس پہنچ جاتی۔ اب وہ عامل بھی بیچارہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے کرے، وہ فوراً دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ تمہاری بھاوج ہے نا، بھاوج، اس نے کچھ کھلا دیا ہے۔ اب یہ بھابھی اور ننن کا جھگڑا شروع، کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن زبردستی ایک بات شیطان تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے اور اس کو لے کر تم زندگی گزارتی ہو۔ اب اس کے لیے معلوم نہیں کیا تعویذ جلائے جا رہے اور معلوم نہیں کیا پانی پیا جا رہا۔ ارے اللہ کی بندی، تمہارے گھر کی ساری پریشانیوں کا علاج صرف ایک ہے، اور وہ میں تم کو فری میں دے کے جاتا ہوں۔ اپنے گھروں میں اعمال نبوت کو زندہ کرو، اعمال دعوت کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ، اپنے گھروں میں ایمان کے حلقے لگاؤ، اپنے گھر کے بچوں کو لے کر بیٹھو، ان کو وقت دو، مہربانی کرو ہمارے اوپر، اپنے بچوں کو باہر مت چھوڑو، اپنا وقت نکال کر ان کو دو۔ ہمارا ایک تو بہت سارا وقت کچن میں لگ جاتا ہے، کپڑے دھونے میں، برتن دھونے میں، کھانا پکانے میں، بچوں کو تیار کرنے میں، اور پھر جو رہا سا تھوڑا سا وقت ہے وہ ہمارا واٹس ایپ اور فیس بک کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں تعلیم کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں ایمان کے حلقے قائم کریں۔ جبکہ میری بہنوں، دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، قسم خدا کی ان تمام کو ولایت کے مقام پر پہنچانے والی ان کی مائیں ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 14 سال کی عمر ہے، راستے میں قافلے کو لوٹ لیا۔ ان سے پوچھا کہ مال کہاں ہے؟ کہا یہ میری آستین میں امی نے سیا ہے۔ آستین کو ادھیڑا تو اس میں سے 40 دینار سونے کے سکے گرے۔ ان ڈاکوں نے اپنے سردار کے پاس لے جا کر ان کو کھڑا کر دیا، کہا یہ نوجوان ہے اور اس کی آستین میں دینار سیے ہوئے تھے اور اس نے وہ سارے دینار ہمیں نکال کر دے دیے۔ اس ڈاکو کے سردار نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، تم نے اتنا چھپا ہوا مال ہمارے حوالے کیوں کر دیا؟ تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میری اماں نے مجھے نکلتے وقت کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا چاہے تیری جان چلی جائے۔ کہتے جب یہ جملہ ڈاکوؤں کے سردار کے کان میں پڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس ڈاکو کے سردار نے کہا کاش تیری ماں جیسی ماں مجھے ملی ہوتی تو میں بھی ڈاکو نہیں بنتا، اللہ کا ولی بنتا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہے اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتا ہے، اور جو ماں گالیاں دینے والی ہوتی ہے اس ماں کا بچہ ماں کے پیٹ سے گالیاں سیکھ کر آتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہماری زندگی کا بہت بڑا اثر ہماری اولادوں پر ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں، جس میں قرآن کا حلقہ ہو، کتابی تعلیم ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو، تشکیل ہو، آئندہ کل کا مشورہ ہو۔ یہ 5 اعمال کے ساتھ گھروں میں تعلیم کرنا، صرف کتاب پڑھ لینے کا نام تعلیم نہیں ہے، اور صرف 2 حدیثیں پڑھ لینے سے گھروں میں دین نہیں آتا، بلکہ گھروں میں دین تو جب آئے گا جب 10-12 منٹ قرآن کے حلقے لگیں گے، 12-15 منٹ کتابی تعلیم ہوگی، 7-8 منٹ 6 صفات کے مذاکرے ہوں گے، اور اس کے بعد گھر کے تمام افراد کی جم کر تشکیل ہوگی اور آئندہ کل کا مشورہ ہوگا۔ تقریباً پونا گھنٹہ ہمارے گھروں میں روزانہ جب یہ عمل شروع ہوگا تو اللہ رب العزت
ہمارے ذہن کو بدلیں گے، ہمارے گھر والوں کے ذہن کو بدلیں گے، ہمارے بچوں کا اللہ مزاج بدائیں گے، ہمارے گھروں میں پردے کا رواج آئے گا، ہمارے گھروں میں نمازوں کا اہتمام آئے گا، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہوگی، ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر زندہ ہوگا، اور ہمارا گھر میری بہنوں جنت کا نمونہ بنے گا۔ پھر گھروں میں جنت جیسا سکون ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورتیں اعمال والی ہوتی ہیں، اللہ اپنے خزانے سے ان کے دلوں میں اطمینان، چین اور سکون کو اللہ بھر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس بیٹھنے والی دوسری عورتیں بھی چین سکون محسوس کرتی ہیں کہ ہاں فلانی آپا کے پاس بیٹھو تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ اس آپا نے اپنے گھروں کو اعمال سے سجایا ہے، اپنی زندگیوں کو اعمال سے بنایا ہے، اور اپنے گھروں میں اعمال کو زندہ کیا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ اس کی زندگیاں تو اطمینان اور سکون میں ہے ہی، اس کے پاس بیٹھنے والی دوسری عورتیں بھی چین سکون کو محسوس کرتی ہیں۔ یہ نسخہ ہے میری بہنوں آج کے زمانے کا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اپنے گھروں میں یہ انتشار ختم ہو، یہ افتراق ختم ہو، یہ جھگڑے ختم ہو، یہ بے برکتیاں ختم ہو، یہ پریشانیاں ختم ہو، یہ مصیبتیں ختم ہو، تو اس زمانے کے اندر ان ساری مصیبتوں کا ایک ہی علاج ہے، وہ اپنے گھروں کی تعلیم ہے۔ ساری بہنیں نیت کریں کہ ہمیں روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا، ان کو محبت سے سمجھانا۔ دیکھو مار دھاڑ سے بچے سدھرتے نہیں، بچے بنتے نہیں، بچے تو پیار محبت سے بنتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو آدھے سے زیادہ بگاڑنے والی ان کی مائیں ہیں۔ ہمارے ماسٹر صاحب سمجھاتے ہیں کہ وہ ماں ہے نا، ماں وہ بچے کو بیچارے کو صبح سے یوں کہتی ہے کہ شام کو آنے دے تیرے ابا کو بتاتی ہوں، آنے دے تیرے ابا کو۔ اب اتنا بولتی ہے کہ وہ بچہ بھی باپ سے ڈرتا ہے کہ شام کو باپ نہیں آئے گا، کوئی واگ آنے والا ہو، اور پھر بچے اور باپ میں دوریاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ بچے تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں یہ مار دھاڑ اور یہ پیٹنا اور یہ غصے کرنا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ہم تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو روزانہ لے کر بیٹھیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، اکابرین کا بچپن پڑھ کر سنائیں، اللہ والوں کے واقعات سنائیں۔ ہاں جین بھوت پریت کے واقعات نہ بتائیں، جین اور بھوت سے نہ ڈرائیں، بلکہ اللہ سے ڈرائے اپنے بچوں کو۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں ایک تو روزانہ تعلیم کا ماحول بنائیں، اور دوسری بات میری بہنوں دیکھو جس طرح مردوں کے ذمے دعوت ہے، عورتوں کے ذمے بھی دعوت ہے۔ جس طرح مردوں کے ذمے اللہ کے راستے کا خروج ہے، ایسے عورتوں کے ذمے بھی اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی جماعت جو نکلی ہے وہ مستورات کی نکلی ہے۔ ہاں سب سے پہلی جماعت 7 سال کی بنی تھی، اور اس کے اندر 5 مستورات تھی، 12 مرد تھے۔ یہ 17 احباب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جماعت تھی۔ اور دوسری جماعت جس میں 83 مرد اور 17 عورتیں، یہ دوسری جماعت اسلام کی نکلی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی ازواج مطہرات یعنی ان کی بیویوں میں سے کوئی بیوی نہ گئی ہو۔ اور ابھی مفتی یعقوب صاحب بتا رہے تھے مدینے کے اندر ایک عورت کا نام آتا ہے، وہ عورت خود اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئی، 7 مرتبہ۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا یہ تو سیرت صحابہ سے ثابت ہے، ہمیں کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز سیرت میں ملے وہاں فتوے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کا نکلنا دور صحابہ سے ثابت ہے۔ ایسی کئی مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح مردوں کے ذمے دعوت، عورتوں کے ذمے بھی دعوت۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔
10वें पारे के 15वें रुकू की पहली आयत, इसका तर्जुमा उठा कर पढ़ ले। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे की मददगार हैं नेकी का हुक्म करने में और बुराई से रोकने में। क्या मतलब कि जैसे दावत का काम मर्दों का है, ऐसे ही दावत का काम औरतों का भी है। मर्द मेहनत करेंगे मर्दों में और औरतें मेहनत करेंगी औरतों में। इसके लिए आई हुई तमाम बहनें नियत करें, इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह के रास्ते में अगर 3 दिन नहीं लगे हैं तो 3 दिन लगाने हैं, और अगर 3 दिन लग गए हैं 2-3 मरतबा तो 10 दिन की नियत कर लें, और 10 दिन लग गए हैं तो चिल्ले की नियत कर लें। मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि शरई महरम कोई ना कोई आपके साथ चले, शरई पर्दे में चले और बच्चा कोई साथ में ना हो। बस ये 3 बातें याद रखें। हमारा शौहर, हमारा बेटा, हमारा बाप, हमारा भाई, कोई भी शरई महरम जो घर का है, इनमें से किसी को अपने साथ तैयार कर लें, और शरई पर्दे के साथ वो औरत अल्लाह के रास्ते में जाएगी, और साथ में कोई बच्चा साथ में ना हो, बच्चे का कोई ना कोई इंतजाम कर दें। मामा के पास, चाचा के पास, दादी के पास, दादा के पास, नाना नानी, कोई भी हमारे रिश्तेदार हैं, उनके पास 2-3 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए अपने बच्चे को छोड़ दें और हम तरतीब बनाकर अल्लाह के रास्ते में निकलें। देखो, अल्लाह के रास्ते में निकलोगी, अल्लाह ईमान भी बनाएंगे, यकीन भी बनाएंगे, और अल्लाह पाक हमसे फिर मुल्कों में काम लेंगे। आप माशाल्लाह नौहार की हो, यहां से 3 दिन की जमात बन गई, मानगढ़ चली गई। अब मानगढ़ की जो मस्तूरात है वो जुड़ गई और आपने उनको अल्लाह के दीन की बात समझाई, तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको ये शहादत दे दी कि आप मानगढ़ जाकर वहां की औरतों को अल्लाह के दीन की दावत देने वाली बनोगी। 10 दिन की जमात बन गई, दूसरे जिले में चली गई, कभी जयपुर, कभी जोधपुर। अब वहां की औरतों को हमारी औरतें दावत दे रही। चिल्ले की जमात बन गई, कभी गुजरात चले गए, कभी महाराष्ट्र चले गए। अब वहां की औरतों को हमारी औरतें अल्लाह की बड़ाई की दावत दे रही, और फिर आगे चलकर अल्लाह मुल्कों में ले जाएंगे। अफ्रीका की औरतों को आप दावत देने वाली बनोगी, ऑस्ट्रेलिया की औरतों को दावत देने वाली बनोगी, जापान की औरतों को दावत देने वाली बनोगी। जिस तरह अल्लाह ने मर्दों में दावत का मादा रखा है, ऐसे अल्लाह ने आपके अंदर भी रखा है। मगर अब शुरुआत यहां से करनी है कि जिन बहनों के 3-3 दिन लग गए हैं वो 10 दिन में, और जिनके 3 दिन नहीं लगे हैं वो कम से कम 3 दिन के लिए तैयार हों। तो अब आपस में बैठकर जो वक्त लगाई हुई बहन है वो थोड़ा सा हल्के को संभाल लें, और हमारी आपस में बहनों की तश्कील कर लें। जितनी बहनें आई हैं ये तमाम बहनों को आपस में माशाल्लाह 5-5, 6-6 के हल्के बनाकर थोड़ा सा तश्कील करके पर्चा तैयार कर लें। कल भी इंशाल्लाह नाम आए थे, आज भी थोड़ा तैयार कर। 13 तारीख को हमारा माशाल्लाह मरकज में इज्तिमा भी है, और वहां से मीना मस्जिद में, वहां से चिल्ले 4 महीने की जमातें मर्दों की भी जा रही हैं। तो मर्दों के एतबार से भी नियतें करें, औरतें मस्तूरात अपने एतबार से भी नियत करें।